السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ کے حساب سے مختصر نصیحت، ہم اللہ تعالی سے کوئی چیز نہیں چھپا سکتے۔ وہ جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ ظاہر میں کیا ہے اور باطن میں کیا چھپا رکھا ہے۔ ہمارے دلوں میں جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا۔ ساری چھپی ہوئی باطن راز ظاہر ہو جائے گا۔ یوم تبلی السرائر۔ ہم قیامت کو، آخرت کو بالکل نظر انداز کیے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں آپ ہمیں اگنور کر رہے ہیں، ہم نے آخرت کو اگنور کیا ہوا، دنیا کے پیچھے پڑ کے آخرت کو اگنور کیا، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ہمارے دلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ دل ہی تو ہے جو سارے اعضاء کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو بولتے ہیں، ہمارے دلوں سے ہی برآمد ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ خبردار رہو کہ جسم میں گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح حالت میں ہو تو پورا بدن صحیح حالت میں ہوتا ہے، اگر اس میں بگاڑ آ جائے تو پورا بدن بگڑ جاتا ہے۔ آگاہ رہو، خبردار ہو جاؤ، وہ بدن کا ٹکڑا دل ہے۔ ہمیں اپنے دلوں کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر دل کی حالت اچھی ہے تو ہم سے نیک اعمال صادر ہوں گے، اور اگر دل مریض ہے تو ہمارے کام ناقص ہوں گے، نامکمل اور کمزور ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ ہمیشہ جھوٹ بولتے تھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ دراصل ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا۔ برے اعمال کے زنگ کے سلسلے میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، تفسیر القرآن میں سورۃ المطففین کی تفسیر میں، جب کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، داغ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ شخص بدعمالی چھوڑ دے، اللہ سے معافی طلب کرے اور توبہ کر لے تو اس کا دل اس دھبے سے، داغ سے صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ بار بار گناہ کرتا رہے تو اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ دھبا، وہ داغ اس کے دل پر غالب آ جاتا ہے، اور یہی وہ ران ہے، وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ہرگز نے ان کے دل پر مسلسل بدعمالیوں کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ دل کو زنگ سے صاف کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں جن اہم ترین سوالوں کے جوابات دینے ہیں وہ دل ہی نے دینے ہیں۔
اس کا تعلق سارا دل سے، عقیدے سے۔ جب قبر میں فرشتے ہم سے پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے، تو ان سوالوں کا جواب صرف زبان سے نہیں دینے پڑیں گے، بلکہ یہ دل کے اندر موجود ہوں۔ اگر دل کو صاف نہ رکھا گیا اور اسے گناہ آلود ہونے سے نہ بچایا گیا تو اس سے جواب نہیں بن پائے گا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے دل کی صفائی کے لیے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ دل کی صفائی کے لیے بہت مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ ایک کام ہے کہ قرآن کی جو آیتیں ہیں اس میں غور و فکر کرو، آپ کا دل پاک صاف رہے گا۔ دوسرے یہ کہ عاجزی اور انکساری اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو۔ تیسری بات یہ دل کو صاف کرنے کے لیے کہ گناہوں کو چھوڑ دو، تو اللہ کی آیتوں پر غور و فکر کرو، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو اور گناہوں کو چھوڑ دو۔ تو یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جس سے دل پاک صاف ہو جائے۔ دل کی صفائی بے حد سنجیدہ معاملہ ہے، اسے گندگی سے بچانے کے لیے بہت کوشش کرنی چاہیے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی بندے کے لیے اس سے زیادہ سخت کوئی سزا نہیں ہے اللہ کی طرف سے کہ اس بندے کا دل سخت ہو جائے اور اس کی اللہ تعالیٰ سے دوری بڑھتی جائے، کیونکہ جہنم کی آگ کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ سخت شدہ دلوں کو پگھلائے گا۔ اللہ سے وہی دل دور ہوتا ہے جو سخت ہو چکا ہوتا ہے۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں۔ وہ اللہ کی ڈر کی وجہ سے روتی نہیں، آخرت کی فکر کی وجہ سے اور اپنی گناہوں کی یاد میں روتی نہیں۔ اگر 4 چیزیں مقدار سے بڑھ جائیں یعنی ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ خوراک، کہ بس آپ کھاتے پیتے رہتے ہیں، اگر یہ کھانا پینا ضرورت سے بڑھ جائے۔ نمبر 2 نیند اگر ضرورت سے زیادہ ہو جائے کہ ہر وقت بندہ سوتا رہے۔ نمبر 3 گفتگو، باتیں، کہ ہر وقت باتیں۔ نمبر 4 جنسی فعل۔ تو 4 چیزیں کہ خوراک، کھانا پینا، نیند، باتیں، جنسی فعل، یہ ضرورت سے بڑھ جائے تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ جو جسم امراض کی زد میں آ جائے پھر وہ خوراک اور پانی سے غذائیت حاصل نہیں کر پاتا۔ اسی طرح خواہشات کی بیماری میں مبتلا ہو جانے والا دل نصیحت اور تنبیہ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جو کوئی بھی اپنے دل کی صفائی کا خواہش مند ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے احکامات کو اپنی خواہشات پر ترجیح دے۔ اگر تم بیمار ہو تو کھانا پینا تجھے مزہ نہیں دے گا، تو اگر دل کے اندر بیماریاں موجود ہو تو آپ پر نصیحت اثر نہیں کرے گی۔ تو اس لیے دل کی صحت کا خیال بہت ضروری ہے۔ جو دل خواہشات نفسانی میں پھنسا رہتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے پردہ بڑھتا رہتا ہے، حجاب بڑھتا رہتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دور، کیونکہ انسان اپنے گناہوں میں لپٹا رہتا ہے۔ خواہشات میں جتنا اضافہ ہوتا ہے اسی قدر اس انسان کے دل پر تہیں چڑھتی رہتی ہیں۔ بندوں کے دل اللہ کی زمین پر اس کے ضروب اور پیمانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان دلوں میں سے محبوب ترین وہ دل ہیں جن میں شفقت، ہمدردی، اخلاص اور گناہوں کے خلاف ڈیفنس سسٹم اس کا موجود ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ طالبانی دنیا یعنی صرف دنیا کے طلبگار، جن کے دل حرص مال و دولت اور جاہ و حشمت سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے اندر اللہ سے محبت کے لیے جگہ ہی باقی رہتی نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ سے محبت کے لیے بھی جگہ نہیں ہوتی اور فکر آخرت کے لیے بھی جگہ نہیں ہوتی۔ اگر وہ اللہ کی آیات پر غور و فکر کرے، عارضی اور وقتی خواہشات کو چھوڑ کے دلوں میں اللہ کی محبت اور فکر آخرت پیدا کر لے، تو ان کی بگڑی ہوئی حالت سنور جائے گی، ان کے خراب حالات درست ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے۔ جس طرح جسم بیمار پڑ جاتے ہیں، اسی طرح دل بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ ان کا واحد علاج توبہ کرنا اور زیادتیاں کرنے سے فوراً باز آ جانا ہے۔ دلوں کو اسی طرح زنگ لگتا ہے جس طرح شیشہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اس زنگ کو دور کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع اور ذکر و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ دل اسی طرح ننگا ہو جاتا ہے جس طرح بدن کپڑے اتر جانے پر عریاں ہو جاتا ہے۔ اس کا ازالہ کرنے کے لیے اللہ کا ڈر اس کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے ڈر کی ضرورت ہوتی ہے، خشیت کی، تقوی کی۔ یہ دل بھی بھوکا پیاسا ہو جاتا ہے جس طرح جسم کو بھوک اور پیاس لگتی ہے۔ اس دل کو غذا اور پانی مہیا کرو، اور اس دل کا غذا توبہ، علم دین، اللہ پر توکل اور عجز ہے، ورنہ بھوک اور پیاس اسے کمزور سے کمزور تر کر دیتی ہے، کمزور سے کمزور تر کر دیتی ہے۔ یہ بات ذکر کی ہے ابن قیم الجوزیہ الفوائد میں، اور شیخ محمد بن صالح العثیمین نے یہ نقل کیا ہے ریاض الصالحین کی شرح میں۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم خواہشاتی دنیا سے نجات پائیں اور اللہ کی یاد میں محو ہو جائیں۔ یہ نجات تب ہی ملے گی جب ہم اصحاب رسول کی زندگیوں کا مطالعہ کریں کہ وہ کفر و شرک کی زندگیاں ترک کر کے دین اسلام سے کیسے فیضیاب ہوئے، اس کے لیے انہوں نے کتنے مصائب اور اذیتیں برداشت کی۔ بالآخر انہوں نے دینی قوت اور ایمان کی مضبوطی کے بلبوتے پر پہاڑوں کو ہلا دیا اور دنیا کی تاریخ کا رخ تبدیل کر دیا۔ ان کا سب سے بڑا اسلحہ تقوی اور نصرت الہی۔ تو انشاءاللہ یہاں تک ہم نے بات کر لی، آگے ہم مزید اس سلسلے میں بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔